ہیں۔ ہاں تو کیا کہتا ہے شاعر، دل جراحت سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے۔ دل اگر بھاگتا ہے نا جی جراحت سے، ہیں جی آپریشن سے بھاگتا ہے، تکلیف سے بھاگتا ہے، تو پھر راحت بھی شاعر کہتا ہے کفر ہے۔ اور دل جراحت سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے، اور غم سے اکتائے طبیعت تو مسرت کفر ہے۔ ہاں غم سے اگر دل اکتارا ہے ہیں جی تو غم کے اندر تو مولا کی طرف رجوع کریں جو غموں کو دور کرے۔ تو آپ کہتے ہیں جی دل گھٹ رہا ہے، جی ہارٹ اٹیک ہونے کو ہے، صبر نہیں آ رہا، تو شاعر اسی لیے کہتا ہے پھر تیری راحت بھی کفر ہے۔ تجھے تو چاہیے تھا کہ غم کے اندر مولا کی طرف رجوع کرتا، کیونکہ یہ غم اسی کی طرف سے ہے۔ اور میرے پیر و مرشد نے بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا کسی کا محبوب دور ہو اور وہ اس کی تلاش میں ہو، اور پھر کبھی اس کا محبوب آ جائے اور پیچھے سے آ کے زور سے دبا لے، دبائے زور سے، اتنی زور سے، اور پھر اس کو پتہ چلے کہ یہ تو میرا محبوب ہے، بتاؤ پھر اس تکلیف میں بھی مزہ آئے گا یا نہیں؟ چلیے میں حدیث سناتا ہوں پھر بات سمجھ آئے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ دیہات سے نا یہ دھنیا اور یہ پودینہ یہ چیزیں لا کے مدینہ میں بیچتے تھے۔ تو ایک دن حضور پیچھے سے تشریف لائے اور حضور نے آ کر نا پیچھے سے یوں جپھی ڈالی اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اور فرمایا کہ میرے اس کالے غلام کو کون خریدے گا؟ اب حضور نے جو دبایا، حضور کی آواز پہچان گئے تو ایک دم سے اور پیچھے ہٹنے لگے تاکہ میری کمر حضور کے سینے سے لگ جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہیں جی اب پتہ چل گیا یہ تو حضور ہے اور میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور تھوڑا سا دبایا بھی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کالے غلام کو کون خریدے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے واقعی کون خریدے گا، آپ ہی ہیں میرے اوپر مہربان، میں آپ کا امتی ہوں۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا ان لوگوں کو کیا پتا کہ تیری قیمت کیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، محبوب کی طرف سے جو تکلیف پہنچے تو پھر اس تکلیف میں بھی مزہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غم اٹھائے، حق تعالیٰ نے بذریعہ وحی فرمایا بِآیُنِنَا، میرے محبوب یہ آپ کا زخمی ہونا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ آپ کا تکلیف میں مبتلا ہونا اور آپ کے ساتھیوں کا شہید ہونا یہ ہمارے سامنے ہے۔ اور حضور فرماتے جب مولا کہتے میرے سامنے ہے سارے غم ہی ختم ہو گئے۔ جس کے لیے غم اٹھائے جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، تو فرمایا پھر تو سارے غم ہی کافور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو شاعر اس لیے کہتا ہے اور دل جراحت سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے، غم سے اکتائے طبیعت تو مسرت کفر ہے۔ اور آگے بھی کہوں؟ بولو کہوں؟ حوصلہ ہے سننے کا؟ سنو پھر شاعر کیا کہتا، تخت پر جابر ہو قابض تو اطاعت کفر ہے۔ اگر کوئی جابر تخت کے اوپر قابض ہو گیا ہے جی، سلیکٹڈ آ گیا ہے، اگر کوئی زبردستی آ گیا ہے تو پھر اس کی اطاعت، تخت پر جابر ہو قابض تو اطاعت کفر ہے، اور جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت کفر ہے۔ جو شہادت سے ڈرے، اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما۔ ہاں ڈرنا نہیں ہے اس میں، شہادت کی موت تو ایک نصیبہ ہے۔ بعض آمین کہتے نہیں کہتے ماری نہ جائیے ایسے ہیں، دل تو کر دے شہید ہو جاواں، پر مینوں تو پتہ لگیا وہ تو مار مار کے لہو کر دیندے نے۔ ہاں تو شہادت کی تمنا ہے نا دل میں، اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اور جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت کفر ہے، جو مسلمان قوت سے باطل پہ چھا سکتا نہیں، حشر میں وہ مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں۔ حضور کو کیا منہ دکھائے گا کہ باطل کے مقابلے میں کیوں نہیں قوت استعمال کی؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، باطل کے مقابلے اپنی قوت پوری کر کے رکھو، تیار کر کے رکھو۔ کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور آخر میں شاعر کیا کہتا ہے، مصیبت عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق، مصیبت تو عین راحت ہے اگر عاشق صادق ہے، پھر تو اس کو مصیبت میں غم میں بھی مزہ آئے گا، کیونکہ اللہ اپنے پیاروں کا دل غم پروف بنا دیتا ہے۔ اپنے پیاروں کا دل کیا بناتا ہے؟ ان کے غم کا اثر صرف ان کے جسم تک ہوتا ہے، دل پر اثر انداز نہیں ہوتا۔
اور جن کے دل میں مولا نہیں ہے ان کا چھوٹا چھوٹا غم ان کے دل کی جان ہی نہیں چھوڑتا. وہ زبان سے کہتے ہیں یار دلوں ہی نہیں گل نکل دی پئی, یار میں نکالنا بھی چاہتا ہوں نکلتی نہیں ہے, کیونکہ تم نے دل میں مولا کو نہیں بسایا. اگر دل میں مولا کو بسایا ہوتا, اس کی محبت ہوتی, تو پھر مولا کی محبت تمہارے دلوں میں سارے غموں کو ختم کر دیتی. دیکھو نا, شہید ہوگا. مولانا نے حدیث سنائی ہے, قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے ہاں بھی کوئی تمنا؟ صرف شہداء کہیں گے مولا ہماری تمنا یہ ہے, ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. مولا ہمیں جنت میں وہ مزہ نہیں آیا جو تیرے راستے میں شہید ہونے میں مزہ آیا ہے. ہمیں زندہ کرو پھر شہید ہو جائے, زندہ کرو پھر شہید ہو جائے. اللہ فرمایا نہیں, بس وہ دنیا کا معاملہ ہو چکا, اب وہ دوبارہ نہیں ہوگا. اب ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں جسم کے ٹکڑے ہو گئے, ظاہر دیکھتے ہیں شہید کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, لیکن وہ کہتا ہے مجھے مولا کے راستے میں جو شہید ہونے میں مزہ آیا وہ تو جنت میں بھی مزہ نہیں آیا, کیونکہ اس کا دل مولا نے غم پروف بنا دیا ہے. مصیبت عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق, اور کوئی پروانے سے پوچھے کہ جلنے میں مزہ کیا ہے. پروانے سے پوچھے نا جی جلنے میں کیا مزہ ہے. تو میرے محترم سامعین, حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 5 تمہارے امتحان ہیں, اور یہ سب کے ہونے ہیں. جو مولا کی طرف رجوع کرے گا فرمایا جلدی سرخرو ہو جائے گا. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ, ہم تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے, کاروبار میں خسارہ دے کے آزمائیں گے. کبھی ریٹ گر جائے گا, کبھی آگ لگ گئی, کبھی چوری ہو گئی, کبھی کوئی نقصان ہو گیا. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ, ہم یہ آزمائش کریں گے, دیکھیں گے ہماری طرف رجوع کرتا ہے یا کسی اور طرف. اور جب نقصان ہو جائے تو کیا پڑھنا ہے بھائی؟ سبق کی طرح یاد کرو اور اونچی پڑھو, جن کو نہیں پتا وہ بھی یاد کر لے. کیا پڑھنا ہے بھائی؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور سن لو, کسی نقصان پہ جب آپ پڑھیں گے تو اللہ انشاءاللہ وہ نقصان جلدی پورا کر دیں گے. کوئی چیز چوری ہو جائے, گم ہو جائے, کیا پڑھنا ہے بھائی؟ موبائل گم ہو گیا, کوئی چیز گم ہو گئی تو میری طرف دیکھو, ہم پتہ کہ میرا موبائل نہیں, یہ لالا لالا نہیں کرنی, بلکہ کیا کرنا ہے بھائی؟ بولو بولو, کیا کرنا ہے بھائی؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دوست چھپا لیں چیز, لالا لالا لگا دے, وہ مر گئے, وہ جی کیا ہو گیا جی, میرا جناب وہ بٹوا پتہ نہیں کدھر گر گیا جی, ATM بھی تھا, فلاں بھی تھا. بھائی کیا ہو گیا؟ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ بولو بولو, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور انشاءاللہ وہ چیز ضرور ملے گی آپ کو. اور ایک جملہ اور بھی یاد کر لیں, وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا. اگر یہ پڑھ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ پھر اس کا متبادل مجھے دے دے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا, حضور نے حکماً فرمایا سلمہ یہ پڑھ لو, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا. فرماتی ہیں میں نے پڑھ لیا, لیکن دل میں سوچا میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے, اس کا متبادل کون ہو سکتا ہے. کہتی یہ تو اس دن پتہ چلا جس دن میری عدت پوری ہوئی اور حضور نے مجھے پیغام نکاح بھیج دیا. فرمایا کہ پھر میں حضور کے نکاح میں آ کے زوجہ محترمہ اور امت المسلمہ اور امت مسلمہ کی ماں بن گئی. اس دن پتہ چلا کہ اللہ نے میرے شوہر سے بہتر شوہر کملی والے پیغمبر مجھے عطا فرما دیے. تو اس لیے کوئی نقصان ہو جائے کیا پڑھنا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور اگلا جملہ وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا. وَخْلُفْ خلیفہ سے لفظ ہے, وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا. ایک جملہ اور بڑھا دیں, انشاءاللہ العزیز بینی یا وہ چیز ملے گی یا اللہ پھر اس کا متبادل عطا فرمائیں گے. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 2 پیپر اور ہیں, حل کر دوں یا اگلے ہی مرتبہ کر دیں؟ ہے دیکھیں بولو صحیح بھی, اگر کہو تو میں آصف صاحب کو ٹائم دیتا ہوں, اگر کہیں تو میں یہ بتا دوں. ہیں پتہ نہیں زندگی رہے یا نہ رہے, میں نہ رہوں تم نہ رہو, تو میرا خیال ہے چلو کر ہی دیتے ہیں, چھوٹے اختصار سے کر دیتے ہیں. تو چوتھا امتحان ہے والانفس,